أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سبحان اللہ سبحان اللہ. فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون سبحان اللہ سبحان اللہ. ويمنعون الماعون. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ TV کی اسپیشل ٹرانسمیشن شان رمضان اور نعمت افطار میں سیگمنٹ ماہ رمضان اور خواتین کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج الحمدللہ ہم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. وہ عشرہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور انہی راتوں میں، انہی مبارک راتوں میں ناظرین لیلۃ القدر جیسی عظیم رات بھی موجود. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اور ناظرین، آج 21 رمضان المبارک، آج روئے زمیں سے قرآن کا ظاہر و باطن رخصت ہو گیا کہ جن کے جانے سے رویا ہے زمین و آسمان. وہ ہستی ہے شہنشاہ ولایت، پروردہ فیض نبوت، شیر خدا داماد رسول، حیدر کرار صاحب ذوالفقار، فاتح خیبر و خندق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آج یوم شہادت ہے. اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع بھی یہی ہے. ان خوبصورت اشعار کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے کہ جب گردنیں کٹی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو صدا سرفراز ہو، جھکتا نہیں وہ سر جو صدا سرفراز ہو. سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا. قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو. آج ناظرین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے، تو اسی پر آج ہماری گفتگو رہے گی. ہمارے ساتھ پروگرام میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں گی. میری پہلی مہمان شخصیت آپ سب کی، ہم سب کی ہر دل عزیز اور ہم سب کی مشفق رہنما ہیں. آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام بیٹا. خوش آمدید کہوں گی آپ کو. بہت شکریہ. اور ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں دوسری اسکالر علم و فہم کے نور سے ہم سب کی رہنمائی فرماتی ہیں، انہیں بھی آپ سب بہت پسند کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے زرمیرہ خاکوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ناظرین، آج پروگرام میں ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. بہت ہی خوبصورت اور میٹھی آواز ان کی ہے اور خوبصورت لب و لہجے میں آپ انہیں سنتے ہیں، ثنا خوانی کرتی ہیں. ان سے ہم مزید نعتیں بھی سنیں گے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ان کی آواز میں ہم جو ہے حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کریں. انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ عنبر اشرف صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پروگرام کا آغاز کلام الہی سے ہوا اور بہت ہی خوبصورت عمدہ آواز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاریہ حافظہ عائشہ حنیف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. ناظرین، پروگرام میں حمد باری تعالیٰ شامل کرتے ہیں سیدہ عنبر اشرف صاحبہ کی آواز میں. بسم اللہ. مولا میں کتنا ہوں تڑپا، میں کتنا ہوں رویا، ہے بے چین مولا، یہ دل میرا کتنا ہے بے چین مولا، یہ دل میرا کتنا، کروں کیسے میں یہ لبوں سے بیان، کعبہ دکھا دے مولا، مولا قدم کو بہت لوگ جاتے جیسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو، قدم دو قدم کو بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، یہ اوقات میری ہے ویسی کہاں، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا. کبھی گرد کعبے کے میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم ہو، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم ہو، برستی ہے رحمت کی بارش جہاں، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا.
جزاک اللہ. سیدہ عنبر اشرف کی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی اور آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے. تو کیا تعارف ہے آپ کا, کیا کہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کائنات کی اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جس کا ذکر بھی عبادت ہے, جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تقوی, طہارت, پاکیزگی, علم اور حسن اخلاق کا مجسم, بہادری اور شجاعت کا درخشاں باپ, بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ, جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر اطہر پہ سلایا ہو, جس کی طہارت کی گواہ حدیث قصہ میرا شعر خدا میرا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. علی آپ کا نام, ابو تراب ابو الحسن آپ کی کنیت. کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے, آغوش نبوت میں تربیت پائی. آپ نہ صرف پیکر شجاعت بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا. آپ کا دل غریب پروری سے مالا مال تھا. بیت المال کا دروازہ رات بھر کھلا رہتا اور کبھی بند نہ ہوتا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ کھجور کے پتوں کے بنے ہوئے جوتوں میں پیون لگا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ یہ جوتا پہننا چھوڑ دیں. تو کہ نہیں, مجھے اس جوتے کو پہننے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. کیا تم یہ ثبوت دو گے کہ میری رعایا میں سے کسی کے پاس ایسا جوتا ہے یا نہیں؟ پھر اس کے بعد جب انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو اور زار و قطار رونا شروع کر دیا. کہنے لگے کہ مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا پیاسا نہ سویا ہو. مرتبہ آپ ایک باغ سے گزرے اور یتیم بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ یتیم بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں کے پاس جا کر پوچھا اور کہا کہ اگر تمہیں کوئی یتیم کہے تو کہنا کہ وقت کا حاکم حضرت علی ہمارا باپ ہے. اور یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. آج ہم ان کی وصال کا دن منا رہے ہیں, شہادت کا جو نماز کی حالت میں شہید ہوئے. جب آپ کا پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا, انہیں نہلایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں علی کو نہلا رہا ہوں, پہلا غسل دے رہا ہوں اور علی مجھے آخری غسل دیں گے. تو دیکھیے مائلہ صاحبہ, آنے والے وقت نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل حضرت علی نے دیا. جو وہ جوان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا, پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں چاہتا تھا کہ جب میں آنکھیں کھولوں تو میرے محبوب کا چہرہ انور میرے سامنے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہیں, جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہیں. تو پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی تعلیم کا ایک ایک باب, ایک ایک صفحہ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک ساعت, ایک ایک گھڑی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. بے شک. یہی ناظرین پروگرام میں مزید سوالات شامل کریں گے. یہاں پر ایک شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے. بسم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर नाज़रीन खुश आमदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम शान रमज़ान में, और आप सेगमेंट मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं माह रमज़ान और ख़वातीन। और आज हम ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को। ज़रमीना आपकी जानिब आऊँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि अहादीस की रोशनी में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की फ़जीलत बयान कीजिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 रमज़ानुल मुबारक है और मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का यौम शहादत है। फ़ातिह खैबर, शेर खुदा, हैदर कर्रार, साहिब जुल्फ़िकार, इल्म हिकमत के ताजदार, इस्तकामत के जबल ओहद, अबू तुराब, साहिब शजात, साहिब सखावत, साहिब फसाहत व बलागत, बाबुल इल्म, मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम। कि आपकी शख्सियत के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारी कुव्वत ईमानी को जिला मिल रही है और हमारे अंदर इश्क व इस्तकामत का जज्बा परवान चढ़ रहा है। शाह मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वत परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कसीर अहादीस मुबारका हमारी रहनुमाई कर रही हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे ग़ज़वा तबूक के मौके पर, और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने इंतहाई हसरत से फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़कर जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है, अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरीके से आपकी शान बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। और तिरमिज़ी की हदीस का बड़ा खूबसूरत मफ़हूम है अना दारुल हिकमति व अलीयुन बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। और फरमाया कि अली आप मुझसे हैं और मैं आपसे हूँ। और इसी तरह एक और मौके पे अहदे मवाक़ात के वक्त आपने फरमाया अंत आखिर फिर दुनिया वल आखिरा, कि ए अली आप दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हैं। और गदीर खुम के मौके पर फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं प्यारा उसके अली प्यारे, जिसका मैं मुआविन उसके अली मुआविन, जिसका मैं मददगार उसके अली मददगार। और इसी तरह से फ़तह खैबर के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं ये अलम, ये परचम उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उनको फ़तह अता फरमाएगा। अब सब मुश्ताक हैं कि परचम किसके हाथ में दिया जाएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐना अली, अली कहाँ है। और जब आप करमुल्लाह वजहुल करीम तशरीफ़ लाते हैं और आशोब चश्म की वजह से आपकी आँख मुबारक में तकलीफ़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना लौबेदान लगाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस का बड़ा खूबसूरत मफ़हूम है कि मर्ज़ ऐसे जाता रहा जैसे कभी था ही नहीं। और एक और हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि ए अली, अल्लाह और उसका रसूल और जिब्रील अमीन तुमसे राज़ी हैं। और अली का मतलब है बुलंदी, आपकी सीरत बुलंद, किरदार बुलंद, ज़ात बुलंद। जिस क्वालिटी के एतबार से आप हमें देखें, आप हमें बुलंदी के नुक्ताए उरूज, नुक्ताए कमाल पर नज़र आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, और जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। गोया क्राइटेरिया बता दिया कि मुनाफिक अली से मोहब्बत कर नहीं सकता और मोमिन अली से बुग़्ज़ रख नहीं सकता। काबे में विलादत है, मस्जिद में शहादत है, देखना अली के चेहरे को ऐन इबादत है, और जिस दिले मुस्लिम में ना हो हुब्बे अली महमूद, वो दिल नहीं है कोई बोसीदा इमारत है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। ज़रमीना डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगी और यहाँ ये जानना चाहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। तो इल्म के बाब में आप रदी अल्लाह तआला अन्हा की फ़जीलतें क्या हैं, इस पर रहनुमाई फरमाइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली करमल्लाह वजह इसका दरवाज़ा है। ये हदीस मुबारका इस बात की तरफ इशारा दे रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का मंबा और चश्मा है, और हज़रत अली करमल्लाह वजह इस इल्म तक पहुँचने का मोतबर दरवाज़ा और रास्ता है। जिसको भी ये इल्म हासिल करना है उसे चाहिए कि हज़रत अली की इल्म व फ़रासत, फ़हम व फ़रासत तक रसाई हासिल करे।
حضرت علی کرم اللہ وجہ قرآن پاک کی تفسیر اور معنی میں گہری بصیرت رکھتے تھے۔ آپ فقہ اور اجتہاد میں بھی عبور رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے خطبات اور اقوال جو ہے علمی اور ادبی گہوارہ تھے، اسی لیے آپ کو باب العلم، علم کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور آپ کو علم و حکمت کا امام کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز میں کوئی مشورہ لینا ہوتا تو فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو وہ بھی فرماتے کہ دیکھو تمہیں جو مشورہ لینا ہے لے لو، پھر اس کے بعد میں ہوں یا نہ ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت اور دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 9 حصے حضرت علی کو عطا ہوئے اور 1 حصہ دوسروں کو عطا ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، علی کے سینے کو علم و حکمت، فہم و فراست اور اپنے نور سے بھر دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے اور اس میں سے 1000 باب میں نے اور نئے نکالے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے متعلق جہاں سے دل چاہے مجھ سے پوچھ لو، یا آیت صبح نازل ہوئی یا شام میں نازل ہوئی، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر نازل ہوئی، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ ایک صحابی رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت خطبہ فرما رہے تھے کہ قیامت تک آنے والے، پیش آنے والے تمام واقعات کے متعلق جہاں سے پوچھنا ہے پوچھ لو، اللہ کی قسم میں اس کا پورا جواب دوں گا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اس لیے ان کو ظاہری علم کے ساتھ ساتھ فہم و فراست کا باطنی علم بھی عطا ہوا۔ تو اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت، کردار، فہم و فراست، علم و حکمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور ناظرین، ادیب رائے پوری نے کیا خوب کہا ہے کہ میری عزت، میری عظمت، میری عزت، میری عظمت، میری الفت، میری نسبت علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ ناظرین، پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سیدہ عنبر اشرف صاحبہ، تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کیا جائے۔ بسم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ کہ کریں احمد مختار کی باتیں، احمد مختار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں احمد مختار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں احمد مختار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں احمد مختار کی باتیں، سرکار کی باتیں، حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا علی کی، حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا علی کی، ہر رنگ میں ہو سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہر رنگ میں ہو سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ جس طرح حضرت علی کا ٹاپک ہے، خیبر میں جو آپ سے دروازہ اکھاڑا، خوب نظارہ، خیبر میں جو آپ
مددگار کی باتیں ہیں، سرکار کی باتیں ہیں، آؤ کہ کریں احمد مختار کی باتیں ہیں، سرکار کی باتیں ہیں، اور ساتھ میں ہو ان کے پروار کی باتیں ہیں، سرکار کی باتیں ہیں۔ جب منی فرما گئے سرکار تو سن لو، نئی بات نہ بن لو۔ جب منی فرما گئے سرکار تو سن لو، نئی بات نہ بن لو۔ حسنین کی باتیں ہی ہیں، سرکار کی باتیں ہیں، سرکار کی باتیں ہیں، حسنین کی باتیں ہی ہیں، سرکار کی باتیں ہیں، سرکار کی باتیں ہیں، آؤ کہ کریں احمد مختار کی باتیں ہیں، سرکار کی باتیں ہیں۔ عادت میں لطافت میں فقط نام علی کا، اس شیر جلی کا، عادت میں لطافت میں فقط نام علی کا، اس شیر جلی کا، آؤ کہ کریں سمودار کی باتیں ہیں، سرکار کی باتیں ہیں، آؤ کہ کریں احمد مختار کی باتیں، سرکار کی باتیں ہیں، آؤ کہ کریں احمد مختار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں احمد مختار کی باتیں، سرکار کی باتیں ہیں۔ جب کوئی نہیں کوئی سہارا، غمخوار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا، غمخوار ہمارا، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں احمد مختار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاق نبی کی، دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی، ہوتی تھی اگر لگ جاؤ گفتار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہوتی تھی اگر لگ جاؤ گفتار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں احمد مختار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا پہ کرے انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا پہ کرے انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کرے احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین، اور آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ سرمینہ، آپ کی جانب آؤں گی اور آپ بتائیے گا، یوں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بہت ہی مشہور اقوال ہیں، چند ایک کا تذکرہ کیجیے۔ بہت شکریہ۔ علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدا بنام علی۔ اچھا، بریک سے قبل بات ہو رہی تھی علم کے حوالے سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علم نحو کے بھی
بانی ہے اور صلح حدیبیہ کا جو ڈرافٹ تھا وہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق تحریر فرمایا تھا. پھر جو لیگل ٹرائبز ہوتے تھے نا، قبائل کے سرداران، ان کو لیٹرز بھی آپ لکھا کرتے تھے ٹو کنوے دا میسج آف اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہاف پر. اور آپ سے کثیر احادیث مبارکہ مروی ہیں کیونکہ آپ کاتبین وحی میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور تحریر کر لیا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن پاک کی آیات کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ان تمام علوم و معارف پر کمانڈ حاصل تھی. اچھا، آپ کے جو اقوال ہیں، خطبات ہیں، وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں، ہماری کامل رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں، دعوت عمل دے رہے ہیں. چند ایک کا میں یہاں ذکر کرتی ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ ہی کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں سے. اور پھر آپ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو تو میں تلاوت کلام مجید کرتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں دعا اور عبادت کا اہتمام کرتا ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سردی کی شدت میں نماز ادا کرنا پسند ہے اور گرمی کی حدت میں روزے رکھنا پسند ہے. پھر آپ فرماتے ہیں تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو یا حقیر تو دیٹ مینس تم اس کو دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو، اور غرور کے بارے میں تمہیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو تم غریبوں سے ملا جلا کرو اور زمین پہ بیٹھا کرو. آپ کا ایک خوبصورت ٹائٹل اور لقب جو ہے وہ ابو تراب ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا. آپ کا بے حد پسندیدہ یہ لقب تھا. آپ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے اور کسی نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کیونکہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں. پھر آپ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ لوگوں سے ان کی سمجھ اور فہم کے مطابق بات کیا کرو. پھر آپ فرماتے ہیں جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، کیونکہ نیکی کا بدلہ تو ایز وی نو نیکی ہی ہے، اور اچھا انسان نیکی سے نیکی کا ہی صلہ دیتا ہے. لیکن اللہ رب العزت جو جزا عطا کرتا ہے یقیناً اس کے شان شایان ہے، اور کوئی انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے، اس لیے نیکی کا بدلہ نیکی سے دینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے آسان کام دوسروں پہ تنقید کرنا ہے اور سب سے مشکل کام خود کی اصلاح کرنا ہے. یعنی یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. لوگ پاسٹ کے تانے دے رہے ہوتے ہیں، بھئی تمہیں کیسے ہدایت مل گئی، تم کیسے نیکی کی راہ پہ گامزن ہو گئے، یعنی ہرڈلز کریٹ کرنا. تو آپ فرماتے ہیں حاسد ہمیشہ بے سکون رہتا ہے، باطل مٹتا ہے اور حق سچ کی ہی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں زندگی کے ہر موڑ پہ صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دشمن پر قابو پالو تو شکریہ کے طور پر اسے معاف کر دو. اور واقعی ایسا ہے، ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں ہمیں معاف کر دینا چاہیے کیونکہ خراب پھل تو خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں. اچھا، ایک اور بڑا آپ کا خوبصورت قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ حرص سے دولت میں اضافہ نہیں ہوتا آپ کے مال میں، بلکہ آپ کا وقار گھٹ جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو خود کو پست کرتا ہے اور اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور نادان وہ ہے جو بڑھا چڑھا کے خود کو بیان کرتا ہے اور اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے وہ مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی حفاظت تو ہمیں کرنی پڑتی ہے نا، علم ہماری حفاظت خود کرتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ نیزے کا جو گھاؤ ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے، ہیل کر جاتا ہے، لیکن زبان کا گھاؤ ہیل نہیں کرتا، مندمل نہیں ہوتا. دیٹ مینز ہمیں اپنی زبان کا انتہائی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. اور آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت بالکل ایسے ہی جیسے تمہاری دو بیویاں، کہ ایک کو مناتے ہو تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے. اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ آزمائش اور مصیبت میں کیا ڈفرنس ہے. کسی نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جو پریشانی تمہیں اللہ کے قریب لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو اللہ سے دور کر دے وہ مصیبت ہے. اللہ اکبر. بہت شکریہ زرمینہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اہم واقعات بتائیے. جی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی کرم اللہ وجہ کی گود میں تھا. نماز عصر کا وقت آ گیا، بہت پریشان کہ محبوب کو جگاؤں کیسے، کہیں نیند میں خلل نہ ہو جائے. اور نماز عصر جا رہی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ تو نماز وقت پر ادا کرتے تھے، کہ ہر نماز انہوں نے ادا کی، قضا نہیں پڑھی. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. جب یہ آنسو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرے تو اٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ علی کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے یا رسول اللہ نماز عصر کا وقت جا رہا ہے.
تو حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی لاج رکھی۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ سورج غروب ہو چکا تھا، سورج دوبارہ طلوع ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نماز عصر ادا کی۔ دیکھیے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ذرہ چوری ہو گیا۔ جب وہ بازار گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی وہ ذرہ فروخت کر رہا ہے۔ خلیفہ تھے، چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، اسے پکڑوا سکتے تھے۔ انہوں نے مقدمہ دائر کیا قاضی کی عدالت میں، قاضی نے دونوں کو بلوایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ تم اپنا کوئی گواہ لاؤ، تو امام حسن کو لے گئے تو قاضی نے کہا کہ بیٹا باپ کے لیے گواہی نہیں دے سکتا، اور یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا۔ جب یہودی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا عمل کردار دیکھا کہ میں نے چوری بھی کی اور فیصلہ بھی میرے حق میں ہو گیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آیا، اس نے ذرہ بھی واپس کیا، معافی بھی مانگی اور اسلام کی دولت سے بھی مالا مال ہوا۔ دیکھیے اس پورا گھرانہ جو ہے وہ صبر و ایثار کا گھرانہ ہے، صبر و استقامت کا گھرانہ ہے۔ جنت کے دونوں شہزادے جب بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور بی بی فاطمہ نے منت مانی کہ جب یہ صحیح ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ جب وہ صحیح ہو گئے تو روزہ رکھا، تو سادہ پانی اور جو کی روٹی روزہ کھولنے کے لیے رکھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک یتیم کھڑا تھا، آل محمد کے وارثوں نے وہ جو کی روٹی اس یتیم کو دے دی، اس سادے پانی سے روزہ کھول لیا، کیونکہ 3 دن کے روزے کی منت مانی ہے۔ دوسرے دن پھر سادہ پانی اور جو کی روٹی رکھی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کھول کے دیکھا تو ایک مسکین کھڑا ہے، تو آل محمد کے وارثوں نے وہ جو کی روٹی اس مسکین کو دے دی، اس سادے پانی سے روزہ کھول لیا۔ تیسرے دن پھر یہی تھا کہ جو کی روٹی، ایک اسیر آیا۔ تاریخ میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اسیر وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے، مدینے میں مختلف گھروں سے مانگ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بی بی فاطمہ نے جو کی روٹی اسے دے دی اور سادے پانی سے روزہ کھول لیا۔ تو دیکھیے اسیر کو جو کی روٹی دینے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی، انہوں نے فرمایا کہ ہم رحمت للمسلمین کے نہیں، ہم رحمت للعالمین کے وارث ہیں، اس محمد کے وارث ہیں جس کو پروردگار عالم نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا اور جنت کے دونوں شہزادے آپ کو آخری منزل تک پہنچا کر آ رہے تھے تو واپس ہو رہے تھے، ایک جھوپڑا تھا، اس میں ایک بڑھیا معذور کی کرانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ان کے پاس گئے تو کہنے کیا معاملہ ہے؟ کہنے ایک شخص آتا تھا، کھانا لے کر آتا تھا، پانی لے کر آتا تھا، مجھے کھلاتا تھا اور چلے جاتا تھا۔ تو جنت کے دونوں شہزادے نے کہا کہ آپ کو ان کی مشابہ بات بتائیں، تو اس بڑھیا نے کہا کہ ہاں ان کی آواز تم سے مشابہ تھی۔ تو جنت کے دونوں شہزادے زارو قطار رونے لگے کہ وہ ہمارے بابا جان ہیں جن کو ہم آخری منزل تک پہنچا کر آ رہے ہیں۔ جیو تو ایسے جیو کہ لوگ قدر کریں، مرو تو ایسے مرو کہ لوگ تمہاری یاد میں دہاڑے مار مار۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ لاسٹ میں زرمینہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں ان کی شجاعت کے حوالے سے ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو علم عطا فرمایا فتح خیبر کے موقع پر، تو آپ نے قوت بازو حیدری سے اس درے کو اکھاڑ ڈالا۔ اور امام جلال الدین سیوطی کیا خوب فرماتے ہیں کہ کہیں 7 افراد کا، کہیں 40 افراد کا روایات میں ذکر ملتا ہے کہ لیٹر آن وہ اس دروازے کو اٹھانا چاہتے تھے لیکن اٹھا نہیں پائے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکمل اسپرچول اسٹرینتھ بھی عطا فرما دی تھی اس علم کے ساتھ۔ پھر غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں، 3 میں احد، 4 میں خندق۔ تو آپ نے بہت سارے سرداران تھے جو اوپوننٹس آف اسلام تھے، ولید، عتبہ کا بھائی شیبہ، ان کو آپ نے جہنم حاصل کیا۔ تو آج کی ینگ جنریشن کو سوچنا ہے کہ ہم اپنی کیپیبلٹیز کو مجتمع کر کے ملک و قوم کی بہتری کے لیے، مسلک کے لیے، مذہب کے لیے کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور کیسے اپنے اعمال کو، اخلاق کو، کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اچھی صحبتوں کو اٹینڈ کر کے جو یقیناً ہمیں نکھار دیں۔ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آپ لاسٹ بس اتنا بڑا دن ہے، آج ہم ان کی شہادت کا دن منا رہے ہیں۔ نماز سے اتنا عشق تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور تھر تھر کانپتے تھے کہ شہنشاہ کائنات کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور نماز عشق میں ہی وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اللہ ہمیں ان کی تعلیمات پر
عمل کرنے کی توفیق توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپا آپ کا اور زمینہ آپ کا، ساتھ ہی سیدہ امبر اشرف صاحبہ آپ کا بھی، عائشہ آپ کا بھی. ناظرین آخر میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی کہ محراب پر علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، محراب پر علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی، خندق احد حنین تو خیبر میں بھی علی، خندق احد حنین تو خیبر میں بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے. سیدہ امبر اشرف صاحبہ آپ کی آواز میں منقبت شامل کریں گے. مولا فہذا علی مولا مولا من کن تو مولا مولا علی علی مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا من کن تو مولا من کن تو مولا علی کا نام نانو سانس ہی نہیں آتی، علی کا نام نانو سانس ہی نہیں آتی، عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں یا علی نہ کہو علی مولا مولا 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 علی مولا من کن تو مولا من کن تو مولا ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ولی بن گئے ہیں یا علی کہنے والے، تو علی مولا مولا 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 علی مولا من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا. عرش اعظم پہ رسول ابدی لکھا گیا، عرش اعظم پہ رسول ابدی لکھا گیا، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا گیا، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا گیا، علی